پاس. ٹھیک ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران وسیم اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار راجہ عامر عباس صاحب. راجہ صاحب، آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8 ہفتوں کی نواز شریف کو ضمانت دے دی ہے، اور آج مریم نواز کی درخواست ضمانت پر بھی سماعت ہونی ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی بڑے زور و شور کے ساتھ لاہور پہنچ چکے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کل جو ریلیف دیا گیا ہے نواز شریف کو، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 8 ہفتوں کا یہ ریلیف صحیح معنوں میں کوئی ریلیف ہے نواز شریف کے لیے؟ عمران، اگر ہم اس کے بعد احسن اقبال کی وہ جو اس نے پریسر کیا تھا وہ دیکھیں تو جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ ضمانت 8 ہفتے تو ہمیں دیے گئے ہیں، لیکن یہ جو تلوار لٹک رہی ہے اس سے وہ ناخوش تھے. تو بظاہر نون لیگ والے خوش نہیں ہیں، کیونکہ میاں صاحب کو جو اصل ایشو ہے کہ وہ ذہنی دباؤ کا جو شکار ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس ججمنٹ کے بعد وہ مزید ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گے کہ اب یہ 8 ہفتے تو سمجھے 1.5 ماہ پونے 2 ماہ ہیں، یہ ایسے گزر جائیں گے. اس میں باہر بھی وہ فی الحال نہیں جا سکتے. پھر ان کی یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ 8 ہفتوں کے بعد اگر وہ لینا چاہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالت کا راستہ ان پہ بند کر دیا ہے، کیونکہ اب وہ کسی عدالت میں نہیں جا سکتے. دے ہیو ٹو اپروچ دا گورنمنٹ آف پنجاب. عثمان بزدار کے سامنے جا کے انہیں ریکویسٹ کرنی پڑے گی، جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم کبھی نہیں جائیں گے عثمان بزدار کے پاس. پھر اگر انہوں نے ملک سے باہر ٹریول کرنا ہے تو وہ آلریڈی ای سی ایل پہ ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ ای سی ایل سے اگر نام ہٹانا ہے تو پھر انہیں کیبنٹ کے پاس، انٹیریئر سیکرٹری کے پاس درخواست دینی پڑے گی، جس پہ فیصلہ عمران خان صاحب اور کیبنٹ کرے گی. انہیں پھر اپنے مخالفین کے پاس جانا پڑے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ان کو مزید ٹینشن ہوگی کہ اب میں کیا فیصلہ کروں، میں کیا کروں، میں کیسے کروں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جب 6 ہفتوں کی انہیں پہلے بھی اسی انداز میں سپریم کورٹ نے ایک ریلیف دیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اسی ججمنٹ کو بیس بنا کے، آل تو کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی، لیکن اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں 6 ویکس انہیں دے دیے گئے تھے کہ آپ جا کے اپنی ٹریٹمنٹ کرائیں. تو اسی کو پریسیڈنٹ بناتے ہوئے انہوں نے 6 کی بجائے 8 ہفتے دے دیے ہیں. تو اب ایسی سچویشن میں میاں صاحب کے لیے پنجاب حکومت کے پاس جانا، پھر ای سی ایل سے نکلنے کے لیے بیرون ملک سفر کے لیے عمران خان کے پاس جانا، پھر اگر عمران خان ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ دوبارہ عدالت میں جائیں گے. اور اگر وہ عدالت میں جائیں گے عمران، تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ جو مشرف والا ایک کیس تھا ای سی ایل والا، وہ ججمنٹ سپریم کورٹ کی موجود ہے، اور اس ججمنٹ میں بڑے کلیئرلی کہہ دیا گیا تھا کہ یہ حکومت کی ڈسکریشن ہے، مرضی ہے کہ کسی کو ای سی ایل پہ رکھے اور کسی کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے یا نہ دے. تو یہ وہ تمام ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ جو ان کے راستے میں آئیں گی. اور اگر خان صاحب دیتے ہیں، اگر خان صاحب انہیں اجازت ای سی ایل سے ان کا نام ہٹا دیتے ہیں، تو پھر اگر یہ واپس نہیں آتے، ان کے آپ کے علم میں ہے کہ دونوں بیٹے ان کا سمدھی وہ اس ملک میں مفرور ہیں، وہ واپس نہیں آ رہے. ان کیس اگر یہ بھی نہیں آتے تو پھر عمران خان کو سمجھا جائے گا کہ واقعی وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں انہوں نے اسے ملک سے باہر جانے دے دیا گیا. تو یہ وہ سچویشنز ہیں کہ جس میں ان کی اس بگڑتی ہوئی جو صحت ہے نا، اس میں انہیں اور زیادہ وہ لگتا ہے کہ ٹینشن ہوگی. اور اب فیصلہ البتہ آخر میں انہوں نے ہی کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے. اور ان کے اس 8 ہفتے وہ کے بعد دوبارہ پنجاب گورنمنٹ میں نہیں جاتے، تو جج صاحبان نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا ہے کہ پھر یہ جو ہے ضمانت 8 ہفتوں کی یہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا. تو یہ ایک بڑے مشکل سی سچویشن ہے جس میں وہ ابھی انوالو ہوئے ہیں. راجہ صاحب، یہ پنجاب حکومت کے پاس کیوں بھجوا دیا کہ اگر 8 ہفتوں کے اندر آپ کی صحت نہیں سنبھلتی، آپ کا ٹریٹمنٹ مکمل نہیں ہوتا، تو آپ صوبائی حکومت کے پاس چلے جائیں؟ عدالت نے اپنا راستہ کیوں بند کر دیا، اپنا دروازہ کیوں بند کر دیا؟ دیکھیے، عدالت میں جب یہ یہاں پہ کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی میاں صاحب بیل کے لیے آئے تھے ایون فیلڈ والے کیس میں. تو سپریم کورٹ نے کچھ چیزیں پوچھی کہ کیا آج تک ہماری جو ان سی ہسٹری ہے اس میں ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص کو بیل دے کے جو کہ کنوکٹڈ ہو، ٹھیک ہے، جس کو 10 سال کی سزا ہو، کوئی ایک بھی ایسا کیس ہے کہ اسے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی جائے؟ پھر جب کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کا علاج پاکستان میں موجود ہے، تو علاج بھی موجود ہے، کوئی ایسی نظیر بھی نہیں. اور پھر سپریم کورٹ نے کہا تھا ان کیس اگر یہ واپس نہیں آتے تو کیا سپریم کورٹ یا وہ ججز پھر ذمہ دار ہوں گے کہ جنہوں نے ان کو ملک سے باہر جانے دیا ایک کنوکٹ کو؟ اور کیا وجہ ہے کہ اگر ان کو واقعی ہے تو ان کی اپیلیں ڈیسائیڈ ہو جائیں، فیصلہ آ جائے کہ وہ اپیل کنوکشن برقرار رہتی ہے یا واپس جاتی ہے. تو عدالت نے اس فیصلے کو نظیر بناتے ہوئے
جو سپریم کورٹ میں ہوا تھا یہ کہا. اور پنجاب گورنمنٹ کے پاس جائیں گے تو آج تک میرے خیال میں کوئی ایک ایسا کیس بھی نہیں ہوگا جس میں پے رول پہ تو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن پے رول پہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے, کہ جیسے آپ نے مریم بی بی کو چھوڑا ابھی کہ جی 1-2 دن والد صاحب کے پاس جا کے رہ لو. ابھی خواجہ سعد رفیق کو اس کی خوش دامن ساس کے ڈیتھ پہ 3 دن کا پے رول پہ چھوڑ دیا گیا. لیکن اگر انہیں 3 دن 3 ہفتے یا 1 مہینے کے لیے پے رول پہ چھوڑا جاتا ہے تو ان کی پھر موومنٹ بھی ریسٹرکٹ ہوگی, ایک خاص علاقے ایک خاص جگہ تک ہوگی, اور وہ پے رول ہوگی. لیکن آج یہ جو ان سی بات ہے کہ اگر انہیں پوری سزا سسپینڈ کر دی جائے اور جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ سزا سسپینڈ رہے, تو یہ بڑا مشکل ہے کہ پنجاب گورنمنٹ یا کسی بھی گورنمنٹ نے آج تک کوئی کیس ایسا نہیں کیا. اور اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کل کلاں کو اور بھی لوگ آئیں گے صوبائی حکومتوں کے پاس کہ ہمیں بھی آپ سزا ہوئی ہے 10 سال کی, ہمیں بھی آپ سسپینڈ کر دیں, ہمیں بھی آپ یہ اجازت دے دیں کہ ہم بیرون ملک سفر کریں. تو یہ بڑی ایک ٹیکنیکل سی سچویشن ہے. تو ہائی کورٹ نے اس میں یہی بہتر سمجھا کہ ہم نے جو ان کو ریلیف دینا تھا کہ فوری طور پہ اگر ان کے پیٹلیٹس گر رہے ہیں تو ان کو ٹریٹمنٹ کی اجازت دے دی جائے. آگے بھی دی گئی تھی, لیکن جب 6 ہفتوں بعد دوبارہ آئے تو سپریم کورٹ نے کہا اس سے بہتر علاج تو آپ کا جیل میں ہو رہا تھا. آپ نے ہی 6 ہفتوں میں کون سا علاج کرایا, کون سے ٹیسٹ کرائے, کون سی رپورٹیں لیں, کون سے ڈاکٹرز کے پاس گئے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہائی کورٹ نے یہ ایک فیصلہ دیا ہے جو کہ میری نظر میں ایک اچھا فیصلہ ہے. یہ جو صوبائی حکومت کے پاس بھجوا دیا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اختیار جو صوبائی حکومت کو دیا گیا ہے اس سے پاکستان پیپلز پارٹی جن کی سندھ میں حکومت ہے, ان کے بہت سارے رہنما گرفتار بھی ہیں نیب کے مقدمات میں اور سندھ کی جیلوں میں ہیں, انہیں آگے چل کے فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اختیار تو انہوں نے نہیں کہا کہ وہ کر دے, انہوں نے کہا آپ رجوع کر سکتے ہیں. اب آپ اگر کرمنل پروسیجر کوڈ سیکشن 401 ہے, اگر اسے آپ دیکھیں تو یہ پروویژن تو موجود ہے, لیکن اس پروویژن پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اس کا بھی ایک لمبا پروسیجر ہے, کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کے بعد حکومت بھی شاید اس کوڈ سے بھی کچھ پتہ کرتی ہے. بٹ اگر یہ واقع ہی چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ میں وہاں کی جو پروسیکیوشن ہے وہ اسے عدالتوں میں چیلنج کرے گی, اور الٹیمیٹلی اس چیز کو ڈیسائیڈ سپریم کورٹ ہی کرے گی کہ کیا یہ طریقہ کار درست ہے. پاورز تو ہیں قانون میں, اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ تو پاور کا مس یوز بھی ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں, سب سے زیادہ تو یہیں پہ ہوتا ہے. ایک چیز اور بھی انٹرپریٹیشن کی بات ہے جو یہاں نہیں ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ یہ ہے کہ جو نیب کے قوانین ہیں وہ ایک اسپیشل لا ہے جو پریویل کرتا ہے دوسرے پہ. پھر اسی میں موجود ہے کہ کرمنل پروسیجر کوڈ اس پہ اپلائی ہوگا نیب کے کیسز میں. اسی میں ایک اور پروویژن ہے کہ جس میں کیا ہے کہ کوئی چیز ایسی کرمنل پروسیجر کوڈ میں جو انکنسسٹنٹ ہو نیب کے قوانین سے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. اب اس میں انکنسسٹنسی یہ ہے کہ نیب کے قوانین بیل کی اجازت نہیں دیتے, سسپینشن کی اجازت نہیں دیتے. تو یہ جب کوشچن کسی سٹیج پہ اگر اٹھایا گیا کہ کوئی ایسا قانون کہ جو انکنسسٹنٹ ہے نیب کے اپنے قوانین سے, کیا اس پہ عمل درآمد کیا جا سکتا ہے, تو عدالتیں اس کا فیصلہ کریں گی, اس کے لیے سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ یہ جو جورسپروڈنس ہوتی ہے یہ ہمیشہ ایک ڈیولپ کرتی رہتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ اور کیسز کے ساتھ ساتھ. آپ کو راجہ صاحب یہ جو انٹرم ضمانت کے لیے نواز شریف گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, بڑی طویل سماعت ہوئی, کافی زیادہ سند بھی کیا گیا چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے. انٹرم بیل کے اوپر تو عدالت دوسری پارٹی کو بغیر نوٹس کیے ضمانت دے دیتی ہے 1 دن 2 دن کی. تو اس دن کیا ہوا آپ کو, مطلب کیا لگتا دیکھیے مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ایک تو حکومتی وکلا نے کیوں نہیں کلیئرلی بات کہا کہ جناب یہ آپ کی ڈسکریشن ہے, اور نمبر 2 اگر کسی بھی پروسیکیوٹر سے پوچھا جائے کہ آپ اس کیس میں اپوز کرتے ہیں یا اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم اس کو اپوز نہیں کر رہے, 2 ہی باتیں ہیں نا, تو پھر آپ کلیئر جواب دیتے ہیں. تو کیا وجہ تھی کہ ان سے کلیئر جواب نہیں نکل پا رہا تھا کہ یا تو کہتے کہ جی ہم انٹرم بیل کی اپوزیشن کرتے ہیں, وہ بھی نہیں کہہ رہے تھے. جج صاحب پوچھتے ہاں یا نہ میں بتائیں. اب میں تو کورٹ روم میں نہیں تھا, اور اگر یہ بات بھی ہوئی کہ جناب اگر آپ 3 دن کی گارنٹی دیتے ہیں, ابھی یہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں, اس میں کوئی شخص کیسے گارنٹی دے سکتا ہے کہ ان کی صحت مزید خراب نہیں ہوگی یا خدا نخواستہ وہ جان لیوا ثابت نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں کہ ایسے کیسز میں سپریم کورٹ کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ آپ کو 40 صفحے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بیل آپ کو ایک پاور ہے, آپ آدھے صفحے میں بھی آپ 3 لائنوں میں کہیں گے جی ٹھیک ہے, یوزنگ مائی ڈسکریشن دا بیل از الاؤڈ.
اور انٹرم بیل تو 3 دن کی تھی. اب اس انٹرم بیل جو ان کو دی گئی